وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہماری سب کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مصروف درود و سلام امام الاولین والآخرین، پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار
معزز سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ کے اندر آپ احباب کے سامنے میں نے فلسطین کے حوالے سے اس بارے میں چند گزارشات رکھی تھی کہ یہ علاقہ اللہ کے ہاں بڑا مقدس علاقہ ہے۔ یہ علاقہ انبیاء کی سرزمین ہے اور کئی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو باقی پوری خطہ ارضی سے ممتاز بنایا ہے۔ ایسے علاقے ناپاک اور گندے لوگوں کے پاس چلے جانا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اس وقت اسرائیلی یہودی جو پوری طرح اپنا قبضہ اس کے اوپر جمائے ہوئے ہیں اور شروع دن سے ہی وہ مسلمانوں کو تنگ کرتے آ رہے ہیں۔ آج اگر ہم دنیا کے نقشے کے اندر فلسطین کا نقشہ دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں چند چیدہ جگہ ایسی نظر آئے گی جہاں پر مسلمانوں کی تھوڑی تھوڑی آبادی ہے، وگرنہ یہی نقشہ اگر 1950 کا دیکھا جائے تو اس کے اندر آپ کو یہ اسرائیلی یہودی اس پورے نقشے کے اندر ایک نقطے کی مانند نظر آئیں گے۔ آہستہ آہستہ اپنا تسلط بڑھا کر اور مسلمانوں کو زیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے شروع دن سے ہی یہودی مسلمانوں کے انتہائی سخت دشمن اور سخت مخالف رہے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست قسم کی حکمت عملی کے ذریعے مدینہ طیبہ کو ان یہودیوں سے پاک کیا تھا۔ یہ جو اسرائیلی یہودی ہیں یہ جرمن سے آئے تھے، جرمنی سے۔ جب وہاں سے ان کو نکالا گیا تو ان لوگوں کو کسی ملک نے اپنے ہاں پناہ نہیں دی۔ یہ ان کے اوپر احسان فلسطینیوں نے کیا کہ ان کو اپنے ہاں جگہ دی، پناہ دی، اور وہ احسان فراموش نکلے اور اپنی پرانی شرارتوں کو دوبارہ انہوں نے پروان چڑھایا اور مسلمانوں کو زیر کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اسی طرح مدینہ کے یہودی بھی اصلاً اور وطناً مدینہ کے نہیں تھے، یہ بھی باہر سے آئے تھے۔ تو اس میں قدر اشتراکیت ہے کہ مدینہ کے اندر بھی یہود باہر سے آ کر آباد ہوئے اور یہاں بھی یہ باہر سے آ کر ہی آباد ہوئے ہیں۔ اس علاقے کو ایسے لوگوں سے چھڑانا، پاک کرنا اور اس علاقے کو آزاد کروانا یہ مسلم امہ کی ذمہ داری ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے کس حکمت عملی کے تحت یہودیوں کو مدینے سے بھگایا۔ بالکل وہی حکمت عملی آج اپنائیں گے تو فلسطین کا علاقہ یہودیوں کے قبضے سے پاک ہوگا۔ اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے 5 باتیں رکھ لی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میدان جنگ کے اندر کھڑے ہو کر
یہ آیت پڑھی تھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ آپ کی حیات طیبہ پوری مسلم امہ کے لیے ایک بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ اور یہ آیت نبی علیہ السلام نے میدان جہاد کے اندر، میدان جنگ کے اندر لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ مدینہ کے یہودیوں نے مدینے کی آبادی کو نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے کیسے کنٹرول کیا ہوا تھا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی انہوں نے کس قدر کوشش کی کہ مسلمانوں کو اپنے کنٹرول میں لیا جائے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہودی دولت کمانے کا بڑا زبردست فن اور مہارت رکھتے ہیں، پیسے کمانے کے ہنر ان کے پاس بہت زبردست قسم کے ہیں۔ یہ لوگ غلے، کھجور، شراب اور کپڑے کے تاجر تھے۔ ان چیزوں کی یہ تجارت کیا کرتے تھے۔ غلہ، کپڑا اور شراب یہ درآمد کرتے اور کھجور برآمد کرتے۔ انہوں نے ان چیزوں پر، اس تجارت پر اپنا کنٹرول قائم کر رکھا تھا، اور اس کے ذریعے یہ عرب لوگوں سے ٹھیک ٹھاک نفع بھی کماتے تھے اور ان کو آہستہ آہستہ اپنے تسلط کے اندر لا رہے تھے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ سودی کاروبار کرتے تھے، سود پر پیسہ دیتے تھے، لوگوں کو قرض دیتے تھے، اور قرض دے کر لوگوں کی زمینیں، ان کے باغات گروی رکھ دیتے تھے، اور جب وہ لوگ ان کو وہ پیسہ، وہ قرض واپس نہیں کر سکتے تھے یا لیٹ ہو جاتا، تو یہ لوگ اس بہانے اس گروی کے اوپر قابض ہو جاتے تھے۔ اس طرح آہستہ آہستہ ان لوگوں نے اپنی زمینیں بڑھائی، اپنا تسلط بڑھایا، لوگوں کے اوپر معاشی طور پر ایک غلبہ پایا۔ یہ صورتحال اور کیفیت انہوں نے اپنائی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک کام انہوں نے اور بھی کیا۔ وہ کام یہ تھا کہ یہ لوگ لوگوں کو آپس میں لڑانے کے بڑے ماہر تھے، اور آپ جانتے ہوں گے کہ عرب کے اندر نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے آپس کے اندر قبائل کی اتنی جنگیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ مدینے کے اندر انصار کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان کی آپس کے اندر زبردست قسم کی جنگیں، لڑائیاں، اور جو عرب کی جنگیں تھی وہ صدیوں پر محیط ہوتی تھی۔ 100 سالہ جنگ لگی ہوئی ہے، اور وہ نسل در نسل جنگ چلتی آ رہی ہے۔ یہ کارستانی بھی یہودیوں کی تھی کہ لوگوں کو آپس میں لڑاؤ اور خود ان کے اوپر تسلط قائم کرو اور اپنا غلبہ حاصل کرو، اور یہاں اپنے پاؤں مضبوط کر جاؤ۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا طریقہ عبادات یہ ہے، اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختصر اس مدینہ کی جو زندگی تھی، 10 سالہ دور، اس کے اندر ایسے زبردست حکمت عملی اپنائی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے بعد، یعنی ہجرت کے ٹھیک 5 سال بعد، آپ علیہ السلام نے یہودیوں کو مکمل طور پر مدینے سے فیل کر دی۔ یہودی لوگ جو ہیں یہ اہل مدینہ کا مال کھانا، ہتھیانا گناہ نہیں سمجھتے تھے۔ جس طرح کہ قرآن مجید کے اندر ہے، یہ فرق کہتے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے تھے نا، اہل کتاب تھے، تو یہ کہتے کہ ہمارے ذمے ان لوگوں کا مال کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے،
اور آج کے یہودی بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ کسی کا مال بھی قبضے میں کر لیا جائے، ہتھیار لیا جائے، وہ ہمارے لیے جائز ہے، وہ درست ہے۔ اور آج کے یہودیوں کا طریقہ کار بھی بالکل وہی ہے کہ وہ دنیا کی معیشت پر کنٹرول کرنے کے بعد ایک طرف IMF جیسے اداروں کے ذریعے وہ مسلمان ملکوں کو قرض دے کر قرضے ان کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، ان کو اپنے ہاں جھگڑا ہوا ہے، پوری معیشت پر کنٹرول کر رکھا ہے۔ آپ کی معیشت کا دار و مدار جن معدنیات پر ہے، ان سب کی زیادہ کمپنیاں ان یہودیوں کے کنٹرول میں ہیں۔ آپ اگر صرف اپنے ہاں یہ جو تیل ہے اس کو ہی دیکھ لیں تو اس کی کچھ 16 کمپنیاں یہودیوں کے قبضے میں ہیں۔ جیسے وہ چاہیں ان کی قیمتیں بڑھا دیں، نیچے کر دیں، جس طرح چاہیں وہ جو ہے نا پوری دنیا کے اندر اپنا کنٹرول قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ایسے معیشت پر قابو پاتے ہیں۔ تو جو حل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنایا تھا، آج بھی اسی حل کو اپنانے کی ضرورت ہے، تب جا کر مسلمان ان یہود اور ان کفار کی شکنجے سے آزاد ہوں گے اور اپنے معاشی نظام بھی مضبوط کر سکیں گے اور آزادی کے ساتھ اور امن کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے۔ اس لیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا لَن يُصْلِحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا صَلَحَ أَوَّلَهَا۔ فرمایا کہ اس امت کے بعد والے لوگوں کی اصلاح بھی اسی چیز سے ممکن ہے جس چیز سے اس امت کے اولین لوگوں کی اصلاح ہوئی۔ یعنی نبی علیہ السلام کے دور میں، آپ کے دور کے بعد صحابہ، سلف صالحین کے دور میں جس طرح لوگوں کی اصلاح جن جن اصولوں پر عمل کر کے ہوئی، آخر امت کے لوگوں کی اصلاح بھی ایسے ہی ہوگی۔ دیکھتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے مقابلے میں کیا اقدامات کیے۔ سب سے پہلا قدم جو آپ نے اس بارے میں اپنایا اور اٹھایا وہ یہ تھا کہ اپنی قوم کو، مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام نے زہد اختیار کرنے کا حکم دیا، تقوی کا حکم دیا۔ زہد کا معنی ہوتا ہے دنیا سے بے رغبتی، دنیاوی محبت کو لوگوں کے دلوں سے ختم کیا۔ اس لیے کہ جس بندے کے دل میں دنیا کی محبت بڑھتی جاتی ہے وہ پھر دنیاوی معاملات کے اندر اتنا گھس جاتا ہے، اس قدر پھنس جاتا ہے کہ بعض دفعہ وہ بلکہ ساری زندگی اس خواہش کو اور اس جو ہے نا وہ محبت کو پورا بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے حکم دیا کہ زہد اختیار کیا جائے، رزق حلال کمایا جائے، حرام سے بچا جائے، اور قناعت اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اور سب سے بڑا نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کو سود سے بچنے کی ترغیب دلائی۔ یعنی معیشت کو درست کرنے کے لیے مسلمانوں کو یہودیوں کے شکنجے سے اور ان کے روب سے نکالنے کے لیے کہ لوگ کہیں کفار کے مال و متاع، ان کی دنیاوی عیش و عشرت اور ان کے جو دنیاوی جاہ و جلال ہے اس سے مرغوب نہ ہو جائیں، اپنے آپ کو حقیر میں سمجھنے لگ جائیں۔ اس سے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو نکالا۔ آپ نے اپنی بصیرت سے اس بات پر بڑا زبردست قسم کا زور دیا کہ حلال مال کمانا ضروری ہے۔ جو حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، ایک تو اس کی کمائی حرام کی ہو جاتی ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس بندے کے دل سے جرأت، بہادری اور یہ ختم ہو جاتی ہے، بزدلی آ جاتی ہے، بد دلی آ جاتی ہے، بندہ اپنے آپ کے اندر کمزور ہو جاتا ہے جو حرام کھانے پہ لگ جاتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ۔ کامیاب وہ بنتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو اس کی کفایت کے طور پر ضرورت کے بقدر اس کو رزق دے دیا گیا، اور اللہ نے اس بندے کو جتنا عطا کیا ہے اس کے اوپر قناعت عطا کر دی کہ جتنا اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر وہ راضی ہے،
اور وہ اللہ کا شاکر بندہ ہے، شکر کر رہا ہے، یہ بندہ کامیاب ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ فرمایا لوگوں، دنیاوی اعتبار سے اپنے سے اوپر والے بندے کو نہیں دیکھنا، اپنے سے نیچے والے بندے کو دیکھنا ہے۔ جس کا سٹیٹس، جس کا لیول دنیاوی اعتبار سے تم سے کم ہے دنیا کے اندر، دنیاوی لحاظ سے اس بندے کو دیکھو، اوپر والے بندے کی طرف نہ دیکھو۔ اس لیے کہ جب تم اپنے سے کم تر کو دیکھو گے تو تم کبھی بھی اللہ کے ناشکرے نہیں بنو گے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرو گے۔ اور جب تم اپنے لیول سے اوپر والے بندے کو اپنا آئیڈیل نمونہ بناؤ گے اور اس کی طرف دیکھو گے، آپ کی نظریں ہر وقت اس کی طرف اٹھے گی اور آپ چاہیں گے، خواہش کریں گے کہ میرے پاس ایسا مال و متاع، ایسی دنیا ہونی چاہیے، تو پھر تم اللہ نے وہ انعامات جو تمہارے اوپر کر دیے ہیں تم ان کے ناشکرے بن جاؤ گے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا لا تاکلوا الربا، سود نہ کھاؤ۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا حرم الربا، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ سود ختم کر دیتا ہے، یعنی سود سے کمایا ہوا پیسہ، مال، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے، انسان کو عملی طور پر بھی ختم کر دیتا ہے اور یہ پیسہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام آیات جن کے اندر حرام کھانے کی ممانعت ہے، جن میں سود کھانے سے منع کیا گیا ہے، سود سے روکا گیا ہے، اور لوگوں کو زہد اور تقوی، اس طرح کی روایات اور اس طرح کی جو قرآنی آیات ہیں، ان کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کی اصلاح کی اور ان کا یہ ذہن بنایا کہ یہ جو یہودی تمہیں پیسے کا لالچ دیتے ہیں، یہ جو اپنی دنیاوی جاہ و جلال دکھاتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کا ایمان اس قدر مضبوط ہو جائے، ان کا ایمان اس قدر پختہ ہو جائے کہ ان کو ان کا پیسہ، ان کی دنیا اور ان کا جو دنیاوی جاہ و جلال ہے یہ بالکل مرغوب نہ کر سکے، اور یہ اللہ کے ہر حال میں شکر گزار ہونے بن جائے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ لوگ مضبوط ہو چکے ہیں تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اگلا قدم اٹھایا۔ آج اگر آپ دیکھ لیں، اس وقت پوری امت مسلمہ جو ہے اس کے پاس ہتھیاروں کی، ایٹمی قوت کی کمی نہیں ہے، فوج کی کمی نہیں ہے، ہر چیز موجود ہے، سارا کچھ ہے، لیکن جرأت نہیں ہے، بہادری نہیں ہے، بزدلی آتی ہے۔ وجہ ان لوگوں نے معاشی طور پر اپنے آپ کو ان لوگوں کا غلام بنا دیا۔ آج یہ اسلامی ممالک کے سربراہان جو ہیں اسرائیل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ یہ لڑکھڑاتے ہیں۔ وجہ یہی ہے، ایک تو انہوں نے یہودیوں سے قرضے لے رکھے ہیں، اور دوسرا ان کا کمایا ہوا سارا پیسہ ان کے بینکوں کے اندر پڑا ہوا ہے۔ یہ اس لیے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے، اور نہ ان کے اندر یہ جرأت ہے، اور صرف ہلکی سی بیان بازی جو ان کو بڑے طریقے سے ان سے دلوائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کے جذبات کو جو ہے نا وہ کنٹرول میں رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ان لوگوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس کے بارے میں آپ کی توجہ ایک اہم بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ یہ جو سود کی ممانعت کی آیتیں ہیں نا، یہ اس جگہ پر موجود ہے قرآن مجید کے اندر جس سے پہلے بھی جہاد کا ذکر ہے اور اس کے بعد بھی جہاد کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے بھی جہاد کا تذکرہ ہے، ان کے بعد بھی جہاد کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 130 کے اندر سود کی آیتیں جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ ان کی وجہ یہ ذکر کی جاتی ہے، ایک طرف ایک آیات وہ ہیں جن کے اندر احد کا تذکرہ ہے، جنگ احد کا ذکر ہے، اور بعد کے اندر بھی جہاد والی آیتوں کا ذکر ہے۔ ان جنگ کے تذکرے میں سود کا تعلق یہ ہے کہ سود کھانے سے بندے کے اندر نامردی،
اور بد دلی، اس دلی پیدا ہوتی ہے، انسان جو ہے نا وہ اطاعت کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی سب سے بڑی اطاعت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو اللہ کے سامنے پیش کر دے، اپنی جان کو اللہ کے لیے پیش کر دے۔ اس لیے اللہ نے ان جہاد والی آیتوں کے درمیان میں سود کھانے کی ممانعت والی آیات نازل کی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو لوگ سود کھانے پہ لگ جاتے ہیں وہ اللہ کے سامنے اللہ کے راستے کے اندر کافروں کے سامنے لڑ نہیں سکتے، ان کے اندر بزدلی آ جاتی ہے، ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ان کے اندر اتنی جرأت اور بہادری نہیں ہوتی۔ تو اس لیے، اور دوسرا، سود کھا لینا یہ بہت زیادہ بخل کی علامت ہے۔ جو بندہ سود کماتا ہے، کھاتا ہے، وہ سخی نہیں ہوتا، وہ انتہائی سخت قسم کا بخیل ہوتا ہے۔ یہ بخل کی بہت بڑی علامت ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو، امت کو، مدینہ کے مسلمانوں کو اس بات کا درس دیا کہ زہد اختیار کرو، قناعت اختیار کرو، حرام سے بچو، سود سے بچو، حلال رزق کماؤ، اور جتنا اللہ نے دے دیا اس کے اوپر گزارا کرو۔ جب یہ بات صحابہ کرام کے اندر مضبوط ہوگی، دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کو متحد کیا ہے، اکٹھا کیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے، نبی علیہ السلام جب مدینے میں آئے ہیں تو مہاجرین اور انصار کے درمیان جو مواخات قائم کی ہے، اخوت اور بھائی چارہ قائم کیا ہے، اس کی مثال پوری دنیا کے اندر کسی جگہ بھی نہیں دکھتی۔ نبی علیہ السلام نے ان کا کیسا معاشرہ قائم کیا کہ وہ انصاری صحابہ ان مہاجرین صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو، آنے والے مسلمانوں کو اپنے مالوں میں شریک کر رہے ہیں، اپنے باغات میں شریک کر رہے ہیں، اپنی زمینوں میں شریک کر رہے ہیں، اپنے کاروبار میں شریک کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس ایک بیوی سے زائد بیویاں ہیں تو وہ اپنے بھائی کو یہ کہہ رہا ہے کہ ان میں سے جس کو تم پسند کرتے ہو، جس سے تم چاہتے ہو، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لو۔ یعنی اتنی پیار، محبت، اتحاد اور بھائی چارہ نبی علیہ السلام نے مدینہ کے مسلمانوں کے اندر قائم کیا۔ اور آپ علیہ السلام نے لوگوں کو درس دیا کہ یہودی ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو لڑائیں، اور یہ مدینہ کے اندر ان کی شرارتیں بہت زیادہ تھیں۔ دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ اوس اور خزرج جو دو قبیلے تھے، یہ انصار کے تھے، مسلمان تھے، ان کے درمیان جنگیں کروانے والے یہودی تھے۔ ایک دفعہ ایک یہودی آدمی جو ہے، شاش بن قیس، یہ صحابہ کرام اوس اور خزرج کے پاس سے گزرا۔ لوگ آپس میں، اوس اور خزرج قبیلے کے آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں۔ اس کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ یہ آپس میں مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں، ان کا آپس میں اتفاق اتحاد ہے۔ تو اس نے جو ہے نا، اس کو یہ بہت زیادہ گراں گزرا۔ اس نے ان کے درمیان جو ہے نا وہ چغلیاں کرنے کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر کے ان کو آپس میں لڑانے پر ابھارا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اوس اور خزرج قبیلہ آپس میں جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ پہلے ایک دوسرے کے ساتھ بولتے بلاتے رہے، صرف زبانی آتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وعدہ کر لیا کہ اب ہم مقام حرہ میں جا کر ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کریں گے۔ دونوں گروہوں نے تلواریں نکال لی۔ ادھر نبی علیہ السلام کو جب خبر ہوئی تو آپ علیہ السلام اپنے چند صحابہ کو لے کر مہاجرین کو وہاں پہنچے اور ان کو جا کر نصیحت کی، سمجھایا اور ان کی اصلاح کی اور آپس کے اندر صلح کروائی۔ تو یہ اس طرح یعنی یہودیوں کی یہ سازش جو ہے نا بے نقاب بھی ہوئی اور مسلمان آپس میں متحد ہو گئے، اور بہت بڑی اور خون ریز جنگ جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے رکوا دی۔ ایک ان کی مثال یہ ہے۔ اسی طرح یہ آئے دن مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے رہتے، باہر سے لوگوں کو بھارتے کہ تم مدینے پر حملہ کر دو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان کبھی بھی امن کے ساتھ نہ بیٹھے، کبھی بھی آپس میں اتفاق اتحاد کے ساتھ نہ بیٹھے، یہ آپس میں لڑتے ہی رہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب لوگوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے کے سارے بھائی ہیں، ان کا تعلق ایسے ہے جیسے بھائی ہوتے ہیں۔ اور فرمایا المسلم وقل مسلم لا یسلمہ ولا یسلمہ، مومن مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ وہ اس کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتا ہے اور نہ وہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ لا یسلم ہو کا معنی وہ اس کو کسی کے سپرد نہیں کرتا، یعنی اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ جب بھی اس کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو مسلمان بھائی اس کا ساتھ دیتا ہے۔ آپ نے اس کی مثال دی المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعہ، آپ نے فرمایا مومن دوسرے مومن کے لیے ایسے جیسے ایک دیوار ہوتی ہے، جیسے ایک دیوار اور عمارت ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مسلمان تو آپس میں اس طرح ہوتے ہیں۔ اور آپ نے ایک حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا کہ مسلمان کا جسد الواحد ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو اس کا پورا جسم جو ہے بے چین ہو جاتا ہے۔ مومن اور مسلمانوں کی مثال یہ ہے۔ ان تمام روایات کے ذریعے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو متحد کیا، مضبوط کیا، ان کا اتفاق اتحاد مضبوط کر دیا۔ آج بھی اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ تمام مسلمان باہمی فروعی اختلافات کو چھوڑ کر مشترکات پر اکٹھے ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں، ایک دیوار کی مانند ہو جائیں، تو ان یہودیوں کی تعداد تو مسلمان فوجوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فوج دی ہے نا، ان کی کل تعداد ان کے برابر نہیں ہے۔ یہ جو اتنی دنیا کے اندر اتنا تھلی مچائی ہوئی ہے اور مسلمانوں کو تنگ کیا ہوا ہے اور ان کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان کی تعداد اس قدر کمزور اور کم ہے، لیکن اس کے لیے ایمان مضبوط چاہیے، مگر نہ تعداد کی کثرت یہ غلبے کے لیے ضروری نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں مسلمان شروع سے ہی قلیل تھے، لیکن آج تو اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو بہت زیادہ طاقت اور قوت عطا کر دی ہے۔ مسلمانوں نے تو ان کافروں کے چھکے اس دور میں چھڑائے ہوئے جب ان کے پاس نہ کوئی وسائل تھے، نہ تعداد تھی، نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی، لیکن ان کے پاس ایمان تھا، ان کے پاس اتفاق تھا، اتحاد تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے مسلمانوں کو ایسے متفق کر دیا، اور آج بھی اس کا حل یہی ہے کہ مسلمان متحد ہو کر ان کافروں کی سازشوں کو سمجھیں اور اس کے مطابق ایک مشترکہ حکمت عملی اپنائیں اور اس کے تحت ان کا تدارک کریں، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تیسرا اہم قدم اٹھایا، آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی، اپنے صحابہ کی، مدینہ کے رہنے والوں کی تربیت یہ تھی کہ تم نے اپنی تہذیب اپنانی ہے، ان کی تہذیب بھی اپنانی، ان کی تہذیب سے بچنا ہے، ان کی تہذیب کے ساتھ موافقت نہیں کرنی۔ تمہارا دین ایک الگ دین ہے، تمہارا معیار ایک الگ ہے، تمہارے احکام الگ ہیں۔ تم نے ممکنہ کوشش کر کے ہر مسئلے کے اندر یہودیوں کی مخالفت کرنی، ان کے ساتھ موافقت نہیں کرنی، ان کی تہذیب کو نہیں اپنانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی موقعوں پر فرمایا خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، لا تشبہوا بالیہود، یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ کرو۔ حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ کہا غیر الشیب ولا تشبہوا بالیہود، اگر ایک چیز یہودیوں کا شعار اور علامت بن چکی ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ یہودیوں کا یہ شعار تھا کہ وہ اپنے بالوں کو نہیں رنگتے تھے۔ آپ نے فرمایا غیر الشیب، بالوں کو رنگو، ولا تشبہوا بالیہود، یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ یہودی جوتا پہن کر عبادت کو ناجائز سمجھتے تھے۔ آپ نے فرمایا خالف الیہود فإنہم لا یصلون فی نعالہم وخفافہم، فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، اگر جوتا صاف ہے تو جوتا پہن کے نماز پڑھ لو، اس سے یہودیوں کی مخالفت ہوگی۔ وہ لوگ اپنے موضوع میں
اور اپنے جوتوں میں نماز پڑھنا درست نہیں سمجھتے، عبادت کرنا درست نہیں سمجھتے، تو ان کی مخالفت کرو۔ یہ تو عبادت کے اندر بھی مخالفت کا حکم دیا آپ نے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کو 10 محرم کے روزے کے بارے میں جب یہ پتا چلا کہ یہ یہودیوں کی ایک خاص جو ہے ان کا یہ موقع ہے اور وہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں، آپ نے مخالفت کا حکم دے دیا۔ فرمایا اگر میں آئندہ سال رہا تو میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا۔ ابن عباس فرماتے تھے خالف الیہود صوم التاسیہ والعاشرہ، لوگوں یہودیوں کی مخالفت کرو، 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھو، وہ صرف 10 سے رکھتے ہیں تم ساتھ 9 کا رکھو تاکہ ان کی جو ہے مخالفت ہو۔ یعنی اسلام نے مسلمانوں کو، نبی علیہ السلام نے اس قدر زیادہ ان لوگوں سے متنفر کیا ہے، ان سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ایز اے انسانیت متنفر نہیں کیا، ان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے، ان کی کارستانی اور سازشوں سے بچنے کے لیے آپ علیہ السلام نے لوگوں کو خبردار کیا اور فرمایا ان کی تہذیب نہیں اپنانی۔ اس لیے کہ جب بندہ کسی کی تہذیب سے متاثر ہو جاتا ہے تو لا محالہ وہ اس کی پیروی شروع کر دیتا ہے، وہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو نیچا سمجھتا ہے۔ آج ہمارا بھی حال یہی ہے، ہم جو ہے نا وہ ایسے لوگوں کی پروڈکٹ یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنی بنی ہوئی چیزوں کو ہم بالکل حقیر سمجھتے ہیں۔ آئے دن ہم ان کی تعریفوں کے بول باندھتے رہتے ہیں، وہ ایسے ہیں، ان کی چیز ایسی ہے، ان کی چیز یہ ہے، ان کے اندر اتنی ایمانداری ہے، وہ ایسے ہیں۔ پوری مدینہ کی پوری تاریخ کے اندر کبھی بھی کسی یہودی کو بطور آئیڈیل پیش نہیں کیا، کسی یہودی کو نمونے کے طور پر پیش نہیں کیا۔ اور آج ہمارے نوجوان ان کے لوگوں کو اپنا سٹار مانتے ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ اپنا نمونہ بنایا ہوا ہے۔ آج ہمارا کھانے پینے سے لے کر لباس سے ہوتا ہوا، ہماری حجامت، ہمارا لباس، ہماری شکل و صورت، ہماری وضاحت مسلمانوں والی ہے، ہمارا لباس مسلمانوں والا ہے، اور ہمارے کھیل کے میدان تک یعنی پورے کا پورا ہمارا نظام زندگی اور یہ ہماری پوری تہذیب ان کے تابع ہو چکی ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو اس سے منع کیا، حتیٰ کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے ہیں تو آپ علیہ السلام 16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہودیوں کا قبلہ بھی یہی تھا، تو آپ علیہ السلام کا تو جو ہے یہ بات گوارا نہیں کرتی کہ ہمارا اور ان کا قبلہ ایک ہو، ہم اہل قبلہ ہو جائیں، ان کے ساتھ مل کر۔ آپ نے بہت دفعہ یہ خواہش کی کہ ہمارا قبلہ تبدیل ہو جانا چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید نازل کیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، فرمایا ہم نے بار بار آپ کی خواہش اور آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا دیکھا، اور اب ہم نے آپ کا قبلہ تبدیل کر دیا ہے اور وہ قبلہ بنا دیا ترضاها، جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ یعنی اتنی زیادہ نبی علیہ السلام اور اسلام نے ان کے ساتھ مخالفت کا حکم دیا، ان کی تہذیب سے دور رہنے کا حکم دیا۔ آپ نے تو یہ فرمایا ان کو سلام کے اندر قائل نہیں کرنی، اگر یہ آ رہے ہیں تو ان کے لیے راستہ نہیں کھولنا، ان کے لیے جو ہے راستہ مہیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تنگ راستے کی طرف مجبور کرو تاکہ تمہاری ایک شان و شوکت ہو۔ دنیا کے اندر مسلمان کی شان و شوکت ہوتی ہے، اسلام کی عزت ہے، اسلام کا غلبہ ہے، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مسلمان کی عزت ہوتی ہے۔ تو مسلمان کو اپنی عزت، اپنی شان اور اپنی قدر و قیمت کے اس کا تعارف کروایا گیا ہے کہ اصل میں تم اللہ کے فرما بردار لوگ ہو، تم اللہ کو ماننے والے ہو، تم نبی علیہ السلام کو ماننے والے ہو، تمہارا دین، تمہارے عقیدے، نظریے مشترک ہیں اور ان لوگوں سے تو بالکل مختلف ہیں، لہذا ان کو یہ احساس دلاؤ کہ تم حقیر لوگ ہو، اصل شان و شوکت، عزت اس دنیا کے اندر ہماری ہے۔ آپ نے ہر موقع پر، اور آپ نے السلام نے تو یہ بھی کہا کہ یہودیوں کو نا آمین اور سلام سے خصوصی چڑھ ہے، فرمایا ان کو خصوصی طور پر آمین سے اور سلام سے چڑھ ہے، تو فرمایا ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتعظیم، جتنا حسد یہودی سلام
جس طرح جس وقت تم سلام کہتے ہو نا آپس میں ایک دوسرے کو، اور جب تم مشترکہ مل کر آمین کہتے ہو، جتنا حسد تم پر یہودی کرتے ہیں نا اس معاملے میں، کسی اور معاملے میں اتنا حسد وہ تمہارے اوپر نہیں کرتے۔ یعنی یہاں تک وہ لوگ قرآن مجید کے اندر، پھر یہ نہیں ہے کہ اسلام نے کوئی ایسے ان کے ساتھ مخالفت کا حکم دے دیا ہے۔ پچھلے جمعے میں نے آپ کو آیت کا ترجمہ بتایا تھا کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا وَلَا تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، تم دنیا کے اندر سب سے زیادہ مومنوں کے اور مسلمانوں کے دشمن اگر دیکھو گے تو ان یہودیوں کو دیکھو گے، اتنے سخت ترین دشمن ہے یہ مسلمان۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا، تو آج بھی ہمیں بھی اور پوری مسلم امت کو ان تمام حکمت عملیوں کو اپنانے کی ضرورت ہے جو نبی علیہ السلام نے مدینے کے اندر مسلمانوں کے اندر پروان چڑھائی اور ان کو حکم دیا، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل کی اور مسلمانوں کو مدد ملی، تقویت ملی، اور مسلمانوں نے ان یہودیوں کو مدینے سے بھگا دیا، اور مدینہ ان یہودیوں کے تسلط سے اور ان کی شرارتوں سے پاک اور صاف ہو گیا۔ تو اسی لیے جس طرح مدینہ جس انداز طور طریقے سے اور نبی علیہ السلام اور مسلمانوں نے ان سے ذات کرایا، آج بھی جس جگہ یہودیوں کا تسلط اور غلبہ ہے اس جگہ کو پاک کرانے کا، صاف کرنے کا، ان کے تسلط سے چھڑانے کا، آزاد کرانے کا وہی طریقہ اپنانا ہوگا جو نبی علیہ السلام نے اپنایا ہے۔ دو اقدام رہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ آئندہ خطبہ کے اندر میں ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین اسلام پر خوش رکھے، اور ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ان اصول ثلاثہ پر راضی کر دے اور خوش کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین اسلام کو صحیح اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔